السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو امیزنگ ورلڈ۔ دوستو، ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے مقامات ہوتے ہیں جن کے متعلق عجیب قسم کی باتیں مشہور ہوتی ہیں، خاص طور پر پرانی حویلیاں، جہاں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہاں جنات اور اندیکھی مخلوقات رہتی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی ایسی ہی ایک پر اسرار حویلی کے متعلق بتائیں گے جس کے بارے میں کچھ بہت عجیب باتیں مشہور ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا پنجاب کے خوبصورت شہر چنیوٹ کی طرف۔ ویسے تو چنیوٹ اپنے فرنیچر کے حوالے سے کافی مشہور ہے۔ پاکستان بھر میں چنیوٹ میں تیار کیے جانے والا فرنیچر لوگ بہت شوق سے خریدتے ہیں، لیکن چنیوٹ میں ایک اور ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کافی بات کی جاتی ہے۔ یہ ایک حویلی ہے جس کا نام عمر حیات محل ہے۔ لوگ اس خوبصورت حویلی کو کرسٹ اور پر اسرار سمجھتے ہیں، لیکن کیوں؟ دوستو، یہ کہانی 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ شیخ عمر حیات چنیوٹ کے ایک انتہائی امیر بزنس مین تھے۔ ان کو ایک لڑکی پسند تھی، لیکن ان کی فیملی اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ لیکن شیخ عمر حیات نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ شادی تو اسی لڑکی سے کریں گے، اور پھر انہوں نے اپنی پسند سے شادی کر کے چنیوٹ شہر کو چھوڑ دیا اور کولکتہ چلے گئے۔ شادی کرنے کے کئی سال بعد انہوں نے کولکتہ چھوڑ کر اپنے آبائی شہر چنیوٹ میں واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہو چکا تھا جس کا نام گلزار تھا۔ دوستو، شیخ عمر حیات چنیوٹ میں اپنی فیملی کے لیے بہت عالی شان حویلی تعمیر کروانا چاہتے تھے، اور پھر 1930 میں انہوں نے چنیوٹ کے اندر ایک بہت خوبصورت حویلی تعمیر کروانا شروع کر دی۔ اس حویلی کو بنانے کے لیے دور دور سے ماہر کاریگروں کو بلوایا گیا۔ حویلی کی تعمیر میں انتہائی قیمتی لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ اس حویلی پر پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا۔ یہ حویلی چنیوٹ شہر کے ہر کونے سے نظر آتی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں اس حویلی پر 4 لاکھ روپے خرچ ہوئے، جو کہ اس وقت کی بہت بڑی رقم تھی۔ یہ ایسی حویلی تھی جس کو دور دور سے لوگ دیکھنے آتے تھے، جیسے کسی بادشاہ نے اپنا محل تعمیر کروایا ہو۔ شیخ عمر حیات نے اپنی اس عالی شان حویلی کا نام عمر حیات محل رکھ دیا۔ اس کو گلزار منزل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، کیونکہ ان کے اکلوتے بیٹے کا نام گلزار تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی بننے کے کچھ دن بعد ہی شیخ عمر حیات کی پر اسرار طریقے سے اچانک موت ہو گئی، اور یہ اپنی اس خوبصورت حویلی میں زیادہ دن نہیں گزار سکے۔ اس وقت تک ان کا بیٹا گلزار بڑا ہو چکا تھا، اور ان کا بیٹا بھی کولکتہ میں بزنس کرتا تھا۔ اپنے والد کی اس اچانک موت پر گلزار نے واپس چنیوٹ آنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد شیخ عمر حیات کی بیوی یعنی گلزار کی والدہ نے فیصلہ کیا کہ یہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیں گی۔ اتنے بڑے محل میں یہ اکیلی پڑ گئی تھی۔ گلزار کی شادی کا بہت اہتمام کیا گیا۔ پورے چنیوٹ شہر میں ڈھول والوں کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ جو کوئی بھی اس ڈھول کی آواز سنے وہ گلزار کی شادی میں انوائٹ ہے۔ شادی کے لیے عمر حیات محل کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو ناقابل یقین تھا۔ شادی کے اگلے دن ہی گلزار اپنے کمرے میں مرا ہوا ملا۔ کہتے ہیں کہ کمرے کو گرم رکھنے کے لیے جو کوئلے کمرے میں موجود تھے، ان کے دھوئیں سے اس کا دم گھٹ گیا، لیکن اس کی نئی نویلی دلہن بچ گئی۔ بہت ہی جلد گلزار کی والدہ یعنی شیخ عمر حیات کی بیوی کی بھی اچانک موت ہو گئی۔ اس پوری فیملی کی اچانک موت نے لوگوں کو حیران کر دیا تھا، اور بس پھر لوگوں نے عمر حیات محل کو منحوس اور کرسٹ سمجھنا شروع کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد ان کے رشتہ داروں نے اس حویلی کو سنبھال لیا، لیکن ان لوگوں کے مطابق یہ حویلی پر اسرار تھی، اور یہاں سے ان کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا اور کسی کی آوازیں آتی تھیں۔ تب ہی اس حویلی کو لمبے عرصے تک خالی چھوڑ دیا گیا، اور لوگوں کو اس عالی شان حویلی سے خوف آنے لگا۔ 1990 میں گورنمنٹ نے اس سنسان حویلی کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا، اور اس حویلی کو ریپیئر کروایا گیا۔ اس حویلی کو یادگار کے طور پر بنا دیا گیا، اور اس کے اندر ایک لائبریری بھی بنا دی گئی۔ آج عمر حیات محل نہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ ان عجیب باتوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے جو اس کے متعلق پھیل چکی ہیں۔ کچھ لوگ آج بھی اس حویلی کو کرسٹ سمجھتے ہیں۔ یہ حویلی پبلک کے لیے کھلی ہوئی ہے، اور آپ بھی عمر حیات محل کو چنیوٹ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کے علاقہ میں بھی کوئی ایسی جگہ مشہور ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کر بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے امیزنگ ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔